ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان 3 کام کرتا ہے تو وہ اس دنیا سے اللہ کا چہیتا اور اللہ کا محبوب بن کر اٹھایا جائے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کی ہوئی نمازوں کی پابندی کرے۔ دوسرا عمل یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد لقمان مفتاحی، آپ کا استقبال ہے میرا یوٹیوب چینل الرحمانی میڈیا میں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ آپ حضرات کے سامنے مقرر بے مثال، عالم باکمال، نوجوان مقرر، نوجوانوں کے حوالے بڑے بھائی عزت مآب علی جناب حضرت اقدس مولانا و مفتی بلال احمد صاحب قاسمی، استاد مدرسہ دارالعلوم حسینیہ مدنی نگر فرنگورہ کشن گنج، حضرت والا سے میں گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی بیانات سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ آج آ کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، محفل میں جتنے بیٹھے ہیں سبھی خاص ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ مل جائے مجھ کو اگر آپ کے نگاہوں کا سہارا، دنیا نہ بدل دوں تو پھر میرا نام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم الی یوم الجزاء والدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، شعراء اعظام، منتظمین جلسہ اور یہاں تشریف فرما میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام کو یہ حسین اور دلکش موقع مل رہا ہے کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور دین کی اور شریعت کی باتیں سن رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائے اتنا کم ہے۔ کافی دیر سے آپ حضرات دین اور شریعت کی مختلف باتیں سن رہے ہیں، اور آج کے ہمارے اس اجلاس کا جو اصل مقصد اور بنیادی غرض ہے اس پر بھی استاد محترم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات رکھی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی اور مسجد کی آبیاری اور مسجد کی آبادی کے لیے ہم کیا اقدام کر سکتے ہیں۔ سارے گوشوں پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے 2-4 باتیں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عزیز دوستو، آج کا یہ اجتماع ہم تمام کے لیے خیر کا سبب بنے اور خیر کا یہ اجتماع ہو۔ یہ صرف سننے سنانے تک باتیں محدود نہ رہیں، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ کانوں کے مزے کے لیے ہم 2-4 باتیں سن لیں گے، رات یوں ہی گزر جائے گی اور پھر دامن جھاڑ کر اپنے گھروں کی طرف جائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بیٹھنے کا اور یہاں جمع ہونے کا اور اپنا قیمتی سرمایہ اور قیمتی وقت خرچ کرنے کا ایک موٹیو اور ایک مقصد ہونا چاہیے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ شروع میں ہی آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ جلسے کے عنوان سے بھی ظاہر ہے کہ آپ کا، میرا، ہم تمام کا یہاں اکٹھا بیٹھنا، جمع ہونا
اپنی ذات کی اصلاح کی غرض سے ہے۔ ہم تمام کا مقصد یہی ہے کہ ہم جلسے میں کچھ باتیں سنیں گے جو دین اور شریعت کے مطابق ہوگی، اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے نتیجے میں ہماری خود کی ذات سب سے پہلے سدھرے گی، ہم اچھے انسان بنیں گے۔ اور جب ہم خود اچھے انسان بنیں گے تو چونکہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، معاشرہ کوئی ایک الگ چیز نہیں ہے، گاؤں میں سماج میں بسنے والے مختلف لوگوں کے مجموعے کو ہی معاشرہ اور سوسائٹی اور سماج کہا جاتا ہے۔ اگر ہر آدمی فکر کر لے کہ مجھے اچھا بننا ہے، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ اور بڑی سہولت سے ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اچھا اور بہتر بن جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جسے آپ ہر ہفتے سنتے ہیں۔ ہر ہفتہ آپ کے کانوں میں اس آیت کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ وہی آیت ہے جسے جمعہ کے دوسرے خطبے میں ہر خطیب اور ہر امام پڑھتا ہے۔ جمعہ کا دوسرا خطبہ جو ہی ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، ختم ہونے سے پہلے امام صاحب یا خطیب صاحب ایک آیت مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ ہر جمعے میں یہ آیت تقریباً پڑھی جاتی ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ پہلی صدی سے لے کر آج تک مسلسل مسلمانوں کے یہاں یہ رواج ہے، ہمارے یہاں یہ آیت شائع و ضائع ہے کہ ہر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی صدی کے اخیر میں مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے تھے، انہوں نے اس آیت کا انتخاب کیا، اور اپنے زمانے کے اندر انہوں نے اس آیت کی ترویج کی کہ جمعہ کے خطبوں میں اس آیت کو پڑھا جائے، اور صرف بطور رسم کے نہیں بلکہ ایک فلسفے اور ایک فکر کے تحت، چونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اور شریعت، یا یوں کہے دین اور دنیا دونوں جگہ کی کامیابی کو سمو کر اور پیرو کر رکھ دیا ہے۔ بلکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے 4 بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن کریم کو نہ نازل کرتے اور پورے قرآن کے بدلے صرف اسی ایک آیت کو اللہ اتار دیتے تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ آیت کافی تھی۔ ہم تمام کا اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مقدس کلام پاک کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہمارے گائیڈ کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن 30 کا 30 پارہ نہ آتا، صرف یہ ایک چھوٹی سی سورت آ جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، دین اور دنیا دونوں جگہ کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی۔ اتنی بڑی آیت ہے، اور اس آیت کو ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں۔ ہر جمعے کے خطبے میں خطیب اس آیت کو دہراتا ہے، اور دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بار بار ان چیزوں کو سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، تبھی ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے گا۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح تبھی ہو سکے گی جب ہم اس آیت میں بیان کی گئی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہے آیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، والاحسان، اور احسان کرنے کا، مروت اور رواداری کا حکم دیتے ہیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو، قریبی لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا بتا رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روک رہے ہیں کھلم کھلا گناہوں سے، ہر فحش اور بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، ہر بدی کے کاموں سے، ہر گناہ کے کاموں سے، والبغی، اور ظلم و زیادتی سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہم تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں جگہ کامیاب ہونے کے لیے 6 کاموں کا حکم دے رہے ہیں۔
زیادہ نہیں ہے بلکہ 6 کام ہیں. ان میں بھی 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کاموں کو چھوڑنا ہے. 3 کام وہ ہے جسے کرنا ہے اور 3 کام ایسے ہیں کہ جسے نہیں کرنا. بس یہ 6 ٹاسک ہے، 6 کام ہے. اگر ان 6 کاموں کو ہم کرتے ہیں تو دنیا میں بھی گویا کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی بنے گی، ہمارا معاشرہ بھی صالح اور اچھا معاشرہ بنے گا، سوسائٹی میں ہمارا ایک نام ہوگا، لوگوں میں ہماری عزت بڑھے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر و ثواب دیں گے وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت ایک ایسی نعمت ہے، آخرت کی دولت ایک ایسی دولت ہے، ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں. چلو اگر کسی آنکھ نے اس نعمت کا مشاہدہ نہیں کیا تو کسی کان نے سنا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، حتیٰ کہ کسی کے وہم و خیال میں بھی اس کا تصور نہیں ہوا. ہمارے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن اسے سوچ سکتے ہیں. بلکہ آج تو AI کا زمانہ ہے، موبائل میں آپ تصور کریں اور چیزوں کو لکھیں، موبائل آپ کے سامنے اس پوری چیز کو نقل کر کے امیج کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں آپ کو پیش کر دے گا. AI کا زمانہ ہے، تصورات اور تخیلات کا زمانہ ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ کسی انسان کے وہم و خیال میں بھی اس کا گزر نہیں ہوا ہوگا. ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالی وہاں دیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کی آسانی کے لیے ذرا اس آیت کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل. اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کا، انصاف کا حکم دے رہے ہیں، انصاف کرنے کا کہہ رہے ہیں. اب عدل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں انصاف کرنے کو. اردو میں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں انصاف کرنا، لیکن یہ اس کی مکمل وضاحت نہیں ہے. عدل کی مکمل وضاحت آپ اس طرح سمجھیے کہ ایک عدل تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات اور خدا کے ساتھ عدل کریں، یعنی بندہ اپنی ذات اور اپنے خدا، اپنے پالنہار، اپنے پیدا کرنے والے کے درمیان عدل کرے. اور ہمارے اور خدا کے درمیان عدل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان چیزوں پر عمل کریں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں. ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان 3 کام کرتا ہے تو وہ اس دنیا سے اللہ کا چہیتا اور اللہ کا محبوب بن کر اٹھایا جائے گا. پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کی ہوئی نمازوں کی پابندی کرے. دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے، رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس کی پابندی کرے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے معاملات اور لین دین لوگوں کے ساتھ اچھا رکھے، کسی کا 2 روپیہ دبا کر نہ بیٹھے، لین دین بالکل صاف رکھے. اگر ہم یہ 3 کام کرتے ہیں تو اس دنیا سے ہی ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بنا کر اٹھائے جائیں گے.